طارق صاحب، آپ جو ہیں آپریشن کمانڈر رہ چکے ہیں بلوچستان میں، پشاور یعنی کہ 11 کور کے ہیڈ کوارٹر میں رہ چکے ہیں، مطلب دونوں بارڈرز پہ آپ رہ چکے ہیں اس وقت جو ہاٹ ہوئے ہیں. تو آپ کے پاس تو انٹیل اتنی زیادہ ہے، یہ جو جس طریقے سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں افغانیوں کو کہ تسی واپس جاؤ اینڈ نتھنگ ڈوئنگ، ٹھیک ہے، ویزا ہے تے آؤ نہیں تے ہو، جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے یار. ایڈا کیڑا اتنے تو لٹ پئی ہے، خالہ جی کا گھر بڑا ہے، یہ تو دل کردہ آ جاتا ہے اتنے. تو وہ ہو سکتا ہے از اٹ پاسبل، کیونکہ جو آپ اور میں، کیونکہ آپ میرے استاد محترم بھی ہیں، تو آپ نے جو میں نے جو شیئر کی ہوئی یہ چیزیں وہ یہ ہیں کہ آرام سے پیدل آتے جاتے رہتے ہیں، اور میرے خیال میں کوئی پوائنٹس جو ہیں 12 کے قریب پوائنٹس ہیں ایسے جہاں پہ یہ مطلب آتے جاتے ہیں افغانستان سے یہاں پہ پاکستان میں. بالکل ایسی ہے جی، اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا، واقعی انہوں نے پاکستان کو خالہ جی کا گھر بنایا. ہاں، خالد دا ویڑا کر لو. آپ دیکھیں جو منیر اکرم صاحب کہہ رہے ہیں، بات بڑی اچھی کر رہے ہیں کہ بات چیت سے کریں، ان کو سمجھائیں. مطلب سمجھے اموں کو کون سمجھائے؟ 2021 سے 4 سال گزر گئے، سمجھا کے وہ کتنا سمجھائیں. تو آئی تھنک دیر از اے ٹائم ونس یو ہیو ٹو سے انف از انف. اور پھر ہماری کیونکہ ڈپلومیسی اور پولیٹیکل پالیسی وہ اس کو رزلٹ اچیو نہیں کر سکی، تو ملٹری جو ہے ٹول کو استعمال کرنا پڑا. اچھا. اور جس سے یہ پھر یہ آئے کہ جی ہم سے سیز فائر کریں. اچھا، سیز فائر اس لیے تو نہیں ہے کہ دے آر بائنگ ٹائم، وہ بھی ہو سکتا ہے، بٹ بیسیکلی دے سیڈ کہ سیز فائر ہو. ہم تو فائر ان کو دیکھیں نا، 10 تاریخ کو یہ متقی صاحب پہنچتے ہیں وہاں پہ، امیر خان متقی انڈیا میں، 10 سے فائرنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، 11 کو اٹیک شروع کر دیتے ہیں. اور امیر خان متقی صاحب کو آپ یہ دیکھیں کہ اس تک چلے گئے کہ انڈیا میں بیٹھ کے کشمیر کی پالیسی پاکستان کی انٹرسٹ کے خلاف بیان دے رہے ہیں کہ جموں اور کشمیر انڈیا کا حصہ ہے. اور آپ دیکھیں 2 ایگریمنٹ جو ہوا 2020 میں، فیبرری 2020 میں رانا بھائی، اس میں دیکھیں پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا. پاکستان ان کو پوری دنیا میں پروموٹ کرتا تھا جی جی، اور امریکن کو لا کے ٹیبل پہ بٹھایا، بات چیت کی، اور اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنی سرزمین کسی بھی جو ہے ملک امریکہ اور اس کے الائز کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور ہم انہیں ثبوت دے دے کے تھک گئے. جیسے آئی ایس پی آر نے آج بتایا کہ 600 سے زیادہ دفعہ فارن آفس انہیں ثبوت دے چکا ہے، 200 سے زیادہ فلیگ میٹنگز ہو چکی ہیں. ٹھیک. تو میں 200 سے زیادہ فلیگ میٹنگ کے حساب لگا رہا تھا کہ ہر ہفتے 1-2 میٹنگز ہو رہی ہیں. اچھا. ان کے ایمبیسڈر کو 150 سے 200 دفعہ ملا کے ڈیمارشے کیا گیا، ٹھیک، بتایا گیا، ثبوت دیے گئے، اور اس کا یہ ہے. اور الٹیمیٹلی دیکھیں گئے کیا کرنے وہاں سے. اور جب ٹرمپ نے اپنا پریزیڈنسی سنبھالی تو اس نے کہا، جیسے ان کی پرسنالٹی ہے، ایک بات کر دیتے ہیں کہ $40 ملین ہر ہفتے کا ہم ان کو دے رہے تھے. اس نے وہ بند کی. اور پھر ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں. تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں، تھوڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم کہیں اندر انٹیریئر سائڈ پہ جا کے کیمپ بنا دیتے ہیں، آپ کے بارڈر سے ہٹا لیتے ہیں. تو انڈیا بھی جا کے پیسے مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ پیسے دیں. اور انڈیا دیکھیں ان کے ساتھ پانی کے بھی معاہدے کر رہا ہے کہ جو کابل ریور آتا ہے اس پر ڈیم بناؤ، پاکستان کا پانی روکو. خود بھی روک رہا ہے، ان کو بھی کر رہا ہے. دس از سم تھنگ نیو، یعنی کہ اب یہ تھوڑی سی دوسری طرف چل پڑے. تو اس لیے میں دیکھیں ہم نے یہ تمام چیزیں، جیسے آپ نے کہا نا خالہ جی، واٹر پریشر بھی ماؤنٹ کرنا چاہتے ہیں، واٹر وار، بلکہ واٹر پریشر. اب دیکھیں آپ نے جو خالہ جی کا بیڑا بنایا ہوا ہے، آپ دیکھیں تورخم کی کراسنگ دیکھیں، خرلاچی کی کراسنگ دیکھیں، غلام خان کی کراسنگ ہے، پھر انگور اڈے کی کراسنگ ہے، چمن کی مشہور کراسنگ ہے، پشین قلعہ عبداللہ کی کراسنگ ہے، براپچا کی کراسنگ، بدینی کراسنگ، درجنوں کراسنگ بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک. باقی جو اس کے 6 ملک ہیں جو افغانستان کے، کہیں 2 سے 3 سے زیادہ کسی کی کراسنگ ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ہم نے ان کے کیمپ پورے پاکستان میں پھیلا دیے. ٹھیک. وہ دیکھیں وہاں پہ جو ایران ہے، سب سے زیادہ ریفیوجی پاکستان کے بعد ایران میں ہے، اس نے سارے کیمپ بارڈرز کے پاس رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک. اور سخت سیکیورٹی ہے، کہیں جا نہیں سکتے. ہم نے الاؤ کیا کہ بزنس بھی کریں، گن کلچر بھی دیکھیں پروموٹ کرتے رہے، ڈرگز بیچتے رہے. اور جیسے پاکستان کی پولیس جیسے ابھی کہا واپس چلے جائیں، بڑی اچھی بات ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ 79 کے بعد جو افغانی پاکستان میں آئے ہیں، ایک دفعہ سب کو واپس جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دے شوڈ گیٹ دی ویزا، جائیں اور وہاں سے ویزا لے کے پاکستان آئیں. کیونکہ ہماری جو پولیس ہے جس کا کام ہے لا اینڈ آرڈر، وہ اتنی کرپٹ ہے جو کہ انٹرنیشنل جو ہے اس نے ایمنسٹی نے اس نے کہا ہے کہ پاکستان میں سب سے کرپٹ 3 ادارہ پولیس ہے. اتنی بے بتاشا رپورٹیں ہیں رانا بھائی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ پکڑتے ہیں انلیگل افغانیوں کو 20-25 ہزار لے کے چھوڑ دیتے.
تو ایک دفعہ ہمیں چاہیے کہ 100% افغانیز گو بیک، پراپر ویزے لے کے آئیں، بالکل صحیح، اور پھر ہمیں پاکستان اور بارڈر سیکورٹی میجر کو ٹائٹ کریں، بالکل ٹھیک. انشور But کریں. is it possible کہ یہ جو آپ 12 پوائنٹس کی اگر ہم بات کر رہے ہیں جو ان چیک آتے رہتے ہیں یہاں پہ آتے رہتے ہیں، مطلب اس میں سب پہ بایو میٹرک سسٹم نہیں ہے، صرف تورخم اور میرا خیال ہے چمن میں، باقی پہ ہے ہی نہیں. تو ہمیں پراپر وہاں بایو میٹرک سسٹم جب تک انسٹال نہیں ہوتا اس کو کنٹرول بند کر دیں. ٹھیک ہے. پھر 70% ٹریڈ ہم سے لیتے ہیں. اس پہ آتا ہوں میں، وہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ اس پہ ٹریڈ پہ بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ ہمیں جو ہمارے لیوریجز ہیں ہمیں ہیں لیوریجز انٹیلیجنٹلی استعمال کرنے ہوں گے، اور پاکستان کے انٹرسٹ کو بالکل ہم نے انشور کرنا ہے اور زیرو کمپرومائز کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے جنرل صاحب. دیکھیں اس وقت انٹرسٹ جو ہے افغانستان میں صرف ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں افغانی، ہم چاہتے ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، لیکن وہاں پہ کچھ دہشت گرد ہیں جن کے ساتھ ہماری لڑائی ہے. سو ہم نہیں چاہتے کہ وہ دہشت گرد یہاں پہ آ کے ہمارا امن خراب کرے. سو اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا ایسے. سو وہ آ کے ہمارے یہاں پہ لوگوں کو مارتے رہے، شہید کرتے رہے، اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے جناب کہیں کہ نہیں جی تسی مہربانی کرو. مہربانی والا کام کوئی نہیں، سانو زور دکھانا پے گا، اور اسی دکھایا اور اگے بھی دکھا دیں گے. لیکن دا پوائنٹ از سر کہ جب چائنا وین اٹ کمس ٹو لائک چائنا، ایران، رشیا اینڈ پاکستان، ٹھیک ہے، سو ان سب کو اگر دیکھا جائے تو ہم سب کے انٹرسٹ جو ہے افغانستان میں ہیں، بیکاز سینٹرل ایشیا کے اندر جس طریقے سے اکانومی کو آگے بڑھانا ہے ان دا ڈیز ٹو کم، تو وہ اس میں ایران ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے اگر وہ اس چکر میں نہ پڑے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں نہ پڑے اور دوسری اکانومی کی طرف چلے نا. وہاں پہ کتنا بوسٹ ملے گا افغانستان کو، ٹھیک ہے، اس طرف نہ جائے. تو از اٹ پاسبل کہ ابھی تو ہمارے پاس پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے اور یہ باقی ملک جو ہیں یہ بھی انگیج ہو کے اس کو پریشرائز کر سکتے ہیں، اور اگر پریشرائز کر سکتے ہیں افغانستان کو تو کیا وہ اس پہ سسٹینیبل بھی ہوگا یا نہیں جی وہ پریشر؟ دیکھیں ایک ریجنل اپروچ تو ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. اچھا جی، پہلے ہم دیکھیں بائیلیٹرل کوشش کرتے رہے، اب ایران نے بھی کہا ہے کہ ریسٹینٹ کریں، بات چیت کریں، اور ایران نے تو پریکٹیکلی دیکھ لیا کہ را کتنا اندر سے انوالو تھا. پہلے وہ بھی نہیں مانتا سی، وہ بھی نہیں مانتا تھا، پہلے ایران بھی نہیں مانتا سی. تو اب انہیں دیکھا اپنی جو ان کے ساتھ وار ہوئی اسرائیل کے ساتھ کہ چن چن کے درجنوں ان کے لیڈر مار دیے اسرائیل کے موساد نے، کیونکہ انٹیلیجنس را کے لوگ دے رہے تھے. اب یہی را کے لوگ یہاں پہ آپریٹو ہیں، ان کے ساتھ پنگے بڑھا رہے ہیں اور صرف پیسے ان کو لگائے ہوئے ہیں. ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ مسلمان ملک دیکھیں ان سے زیادہ نزدیک ہو سکتا ہے کہ ایک غیر مسلم ملک ان کے ساتھ انگیج ہو سکتا ہے. اور جب سے یہ پاور میں آئے ہیں 2001 سے 21 سے، تو آپ دیکھیں ہر سال پاکستان میں دہشت گردی بڑھی ہے، ہر سال پاکستان میں ٹیررزم کے انسیڈنٹ بڑے ہیں. اور یہ جو فتنہ الہندوستان خوارجی بیٹھے ہوئے ہیں اور بی ایل اے والے، اب پاکستان نے جہاں کچھ اسٹرائکس وغیرہ کی فائر پار سے، تو آپ دیکھیں بی ایل اے والوں کی بھی اسٹیٹمنٹس آ گئی کہ ہمارے بھی جو ہے 10 ہمارے لیڈر مارے گئے بی ایل اے کے. تو کیمپس تو وہاں ہیں. جب میں وہاں آپریشنل کمانڈر تھا بلوچستان میں، ہماری آئی ایس ایف وغیرہ کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی، تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ افغان نیشنل آرمی نے میٹنگ میں کہ ہم نے قندھار کلیئر کر دیا ہے. اچھا، بالکل کہا، میں اس میں بیٹھا ہوا تھا میٹنگ میں. Which year was this? یہ دس واز آئی تھنک 2010. اوکے، 2010. اینڈ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے کلیئر کر دیا ہے تو کیا آپ نے وہاں پہ بی ایل اے کے کیمپ نہیں دیکھے؟ ہماری رپورٹس تھیں. تو پہلے تو چپ کر گیا وہ جو افغانی جنرل تھا، پھر سوچ کے کہتا ہے کہ ہاں بالکل ہے وہاں پہ. ہم نے رپورٹس وغیرہ بھی جی ایچ کو بھی کی، لیکن ٹل ڈیٹ انہوں نے کیمپ ختم نہیں کیے. اب بھی بی ایل اے والے بول رہے ہیں کہ ہمارے جی وہاں جو ہے لیڈر مارے گئے. اچھا، تو بی ایل اے کے بھی کیمپس ہیں، فتنہ الخوارج کے بھی کیمپ ہیں. تو یہ تو ان کی ایک نائلی ہے اور پردہ پوشی ہے. یہ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں آپ. جی بالکل. تو انہیں ہمیں جو ہے یہ دس از دا مین جو ہمارا ان کا کنٹینشن ہے. یہ ایک تو مانتے نہیں ہیں، اور اگر مانے تو ان کو ایلیمینیٹ نہیں کر رہے وہاں سے. تو ہم جو دیکھیں، ایک تو افغانستان نے کرنا ہے ایکشن، ایک جو ہم نے اپنے ملک میں ایکشن کرنا ہے وہ تو ہمیں کوئی نہیں روکتا نا. بالکل صحیح. تو وہ ہمیں کرنے چاہیے. بارڈر کی سیکورٹی بڑھائیں، اور کے پی کے اور بلوچستان کے لوگ جو آپ کے ساتھ نہیں انہیں ساتھ ملائیں. میجورٹی تو ساتھ ہے، لیکن ایک لمیٹڈ تعداد جو کہ ان کو سمپتھائز کرتی ہے، جو ان کو پناہ دیتی ہے، جو ان کو گاڑیاں مہیا کرتی ہے، جہاں جا کے چھپ جاتے ہیں، جو پیسے دے رہے ہیں، چاہے اندر ملک کے بیٹھے ہیں باہر بیٹھے ہیں، ان کو ہمیں ایلیمینیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک. اور جو ہے اس میں زیرو ٹالرنس دکھانی چاہیے. اور اگر کوئی پکڑا جاتا ہے، جیسے دیکھیں نا خوارجی خبر آج بھی آئی
کہ جیسے 50 سے زیادہ مارے گئے، پچھلے 2-3 دنوں میں 100 سے زیادہ مارے گئے، جی تو وہ پکڑے بھی جاتے ہیں، ان سے جو انٹیل ملتی ہے اس کے مطابق بتائیں کہاں جو لوگ ہیں، تو جو لوگ پکڑے جائیں انہیں بھی وہی سزائیں دیں جو آپ ٹیررسٹ کو دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔